ایران کا سعودی عرب کے صنعتی مرکز الجبیل میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ. امریکی کمپنی ایگزون موبل، ڈارک کیمیکل اور سادرہ کو نقصان پہنچا. الجمیم میں امریکی شیورون فلپس کمپنی کو بھی نقصان پہنچا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب میں پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے شیراز میں کیے گئے حملوں کا جواب ہے. پاکستان کی سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کی مذمت. قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. لواحقین سے ہمدردی کا اظہار. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے. مشکل گھڑی میں سعودی حکومت سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. سعودی عرب پر ایرانی حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دی. چند گھنٹوں میں 1.5 درجن سے زائد میزائل اور ڈرونز حملوں کے بعد سوالات اٹھنے لگے. ایران جنگ ختم کرانے کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ مذاکرات کی کوششوں کے دوران فریقین کو ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھنا ہوگا. سعودی عرب نے حملوں کا جواب دیا تو پھر معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. حملے جاری رہے تو حرمین شریفین کا دفاع پاکستان پر لازم ہوگا. کیا سعودی عرب پر میزائل حملوں سے جنگ بندی کی کوششوں کو دھچکا نہیں لگے گا؟ ایک طرف جنگ بندی کی کوششیں، دوسری طرف حملے. امن عمل کون سبوتاژ کر رہا؟ ایران کے عوام اور اعلیٰ عہدیدار بھی پاکستان کی امن کوششوں کے مترف ہیں. خطے میں جنگ بندی کی پاکستان کی ثالثی کی مثبت کوششیں اہم، حساس اور نازک موڑ پر ہیں. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں مزید پیش رفت کے لیے انتظار کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات جاری ہیں. نائب صدر جے ڈی وینس کے دوستوں کے تعاون سے مذاکرات ہو رہے ہیں. ذرائع کے مطابق امریکہ ایران امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا. امریکہ ایران ممکنہ امن معاہدے کے لیے بات چیت میں مثبت نتائج کا امکان ہے. ایران سے مذاکرات میں امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں. آئندہ 24 گھنٹے میں مذاکرات کے نتائج متوقع ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے رابطہ. خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا. پاکستان اور مصر کا صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق. چین نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی پھر حمایت کر دی. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امن کے لیے تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. فریقین بات چیت کے ذریعے اختلافات کو ختم کریں. چین تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے. امریکی صدر واضح طور پر تہران سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. فارس نیوز ایجنسی نے ایرانی حکومتی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا جنگ بندی مذاکرات کے لیے 5 سربراہان اور 8 انٹیلیجنس ایجنسیز نے رابطہ کیا. امریکہ اسٹیو وٹکاف کو مذاکرات سے ہٹانے پر غور کر رہا. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران نے ثالثوں کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی. ایرانی حکام نے بتایا امریکہ سے کسی بھی عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہیں. سفارتکاری کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. پورا خطہ کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتا ہے. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوگی. توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانا کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خود کو جنگ کے لیے رجسٹر کرا لیا. ایکس پوسٹ میں لکھا مجھ سمیت 1 کروڑ 40 لاکھ ایرانی وطن کے دفاع کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے 10 روز پہلے عوام سے فوج میں شامل ہونے کا کہا گیا تھا جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے. 1 کروڑ سے زائد افراد خود کو رجسٹر کرا چکے ہیں. اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری، انفراسٹرکچر پر حملے. البورز پر حملے میں 2 بچوں سمیت 18 افراد شہید. اسرائیل کا ایران کے تیسرے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ، شیراز میں نشانہ بنایا. ایران کی پیٹرو کیمیکل برآمدات کا 85% سے زیادہ حصہ ناکارہ ہو گیا. اسرائیلی حملے میں تہران میں واقع یہودی عبادت گاہ تباہ ہو گئی. خرم آباد، مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی بم برسائے جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی. نجف آباد میں دھماکے سنے گئے.
اصفہان کے کاشان ہوائی اڈے پر بمباری اور جنوب میں گولہ بارود کے ڈپو کے قریب دھماکے سنے گئے۔ جنگ کے دوران ایران نے 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو بھی نقصان پہنچا۔ آپریشن میں جوہری طاقت سے چلنے والے طیارہ بردار بحری جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں۔ F-35 لڑاکا طیارے اور B-52 بمبار طیارے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تمام کارروائیاں آپریشن ایپک فیوری کے تحت کی جا رہی ہیں۔ خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے جاری۔ کویت میں امریکی بیس پر حملہ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے ایران کے ڈرون حملے میں 15 امریکی زخمی ہوئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 18 میزائل تباہ کر دیے۔ میزائل کے ملبے سے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے خدشے کے باعث بند کیا گیا سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا پل 5 گھنٹے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل پر حملے۔ تل ابیب، حیفا سمیت دیگر شہروں پر میزائل حملے۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ تل ابیب میں میزائل گرنے سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ حیفا میں بھی ایرانی حملوں سے نقصان ہوا۔ 28 فروری سے جاری جنگ میں ایران نے اسرائیل پر 500 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow. ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے اور وہ رات کل ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس بریفنگ۔ کہا ڈیل کے لیے امریکی تجاویز بہت اہم ہیں۔ بدھ تک آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا تو ایرانی پاور پلانٹ پر حملے کریں گے۔ کل 8 بجے کے بعد پل اور انفراسٹرکچر بھی نہیں بچیں گے، مگر امید ہے مجھے ایران میں پاور پلانٹ اور پلوں پر بمباری نہیں کرنا پڑے گی۔ امریکی صدر ایرانیوں کو گالی دینے کے موقف پر قائم۔ کہا ایرانیوں کے خلاف جو زبان استعمال کی اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ میری پوسٹ پر ناقدین کیا بول رہے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امریکی صدر کی بے بنیاد دھمکیاں اور گستاخانہ بیانات کسی بھی کارروائی کے اثر کو کم نہیں کر سکتے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے ایران کے خلاف ہر اقدام کے بعد دشمن کو مزید ناکامی کا سامنا ہوگا۔ پاسداران انقلاب کی کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی مراکز پر بھرپور حملے کیے ہیں۔ امریکی صحافی ٹیکر کارلسن نے صدر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اسلام کا مذاق اڑانے پر سخت ترین رد عمل کا اظہار۔ کہا کوئی بھی صدر اس قدر گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا کہ اسلام جیسے مقدس مذہب کا مذاق اڑائے۔ یہ ناقابل قبول اور شرمناک ہے۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایسٹر کی صبح ایسے الفاظ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ ایسے الفاظ نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت کا بھی مذاق ہے۔ چینی تجزیہ کار وکٹر گاؤکی نے اسرائیل کو وارننگ دے دی۔ کہا اگر اسرائیل کسی بھی ملک خصوصاً ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اسے بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایٹمی جنگ ہوئی تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ امریکی وزیر دفاع کے معاوضے کی قرارداد پیش کرنے کی تیاری۔ ایرانی نژاد امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے اعلان کیا کہ وہ وزیر دفاع کے خلاف بل پیش کر رہی ہیں۔ یاسمین انصاری نے کہا جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار صرف کانگریس کو حاصل ہے، کسی منمانی کرنے والے صدر یا اس کے قریبی حلقے کو نہیں۔ وزیر دفاع کی لاپرواہی نے امریکی فوجی اہلکاروں کو خطرے میں ڈالا۔ بار بار جنگی جرائم کا ارتکاب، لڑکیوں کے اسکول پر بمباری اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا معاوضے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ ایگزیوس کے مطابق وزیر دفاع کی عوامی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ سونے کی قیمت میں کمی، چاندی کی قیمت برقرار۔ فی تولہ سونا 3,000 روپے سستا 4,88,462 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,572 روپے کم ہو کر 4,18,777 روپے ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا
$30 कमी से $4,657 का हो गया। फी तोला चांदी 7,744 रुपए में फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। जेल हुकाम को वकील सलमान सफदर की कल बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें जल्द निपटाने का इंदिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, खातून की हद तक आप सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कर दें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, आप दलाइल देना शुरू करेंगे तो 7 दिन में फैसला कर देंगे। आप जेल में मिलकर आएं, हम अपील फिक्स कर देते हैं। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा, तालीम और सेहत तरजीही शोबे हैं। जम अजला में खुसूसी सरमायाकारी की जा रही है। 1000 अरब का जामे तरक्याती पैकेज तश्कील दे दिया। सूबाई हुकूमत रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दे रही है। ADB का तरक्याती मंसूबों के लिए ताउन जारी रखने का आदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया की आईनी अदालत के सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात जामे मुआशी शराकतदारी की जानिब गामजन हैं। इंसाफ तक रसाई के लिए पाकिस्तान और तुर्किया तजुर्बात से फायदा उठा सकते हैं। जल्द इंसाफ के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के तबादले की वसी इत्तेफाक मौजूद है। मौसमियाती तब्दीली और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन पर ताउन किया जा सकता है। तुर्क वफ़द का शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत हर तुर्क शहरी की रगों में बसी है। काला डाला, काले शीशे और पुलिस लाइट, ऊपर से बदमाशी। कराची में तारिक रोड पर फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ मुहिम। ड्राइवर की पुलिस से बदतमीजी, खुद को साबिक वजीर का मुलाजिम कहकर मालूमात देने से इनकार किया। आधे घंटे तक गाड़ी PCHS की गलियों में दौड़ाता रहा। पुलिस ने तवील जदोजहद के बाद ड्राइवर को पकड़कर थाने मुंतकिल कर दिया। कनाडा में एयर इंडिया धमाके में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारे CIA के साबिक अहलकार ने दावा किया, 1985 में भारत ने बोइंग 747 को बम धमाके से उड़ाया। इस बदतरीन फजाई हमले में 329 अफराद हलाक हुए। कंशक बम धमाके पर नए इल्जामात सामने आने पर सिख फॉर जस्टिस ने 12 अप्रैल को एयर इंडिया के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कनाडा में फजाई ऑपरेशंस बंद करने का मुतालबा। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, 4 दहाइयों से इस धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान हामी अनासिर पर डाली जाती रही है। और क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा माहिरा खान मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराते बिखेरेंगे।